استحاضہ کے احکام میں سب سے پہلا مسئلہ، اور یہ قاعدہ قانون بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ استحاضہ میں نہ تو نماز معاف ہے نہ ہی روزہ معاف ہے، اور نہ ہی ایسی عورت سے صحبت حرام ہے، کیونکہ یہ استحاضہ حیض اور نفاس کے خون سے ایک الگ خون ہے۔ حیض کا خون میں نے پچھلے سبقوں میں پڑھایا تھا کہ حیض وہ خون ہوتا ہے کہ جو عورت کو ہر مہینے میں تھوڑے سے تھوڑا 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، اور نفاس کا جو خون ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے، اور کم سے کم اس کی مدت بالکل نہیں ہے، لیکن کچھ کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ جناب علی کم سے کم اس کی مدت 1 دن ہے، لیکن وہ بھی بس نہ بتانے کے برابر ہے، کیونکہ اس علماء کو اس پر کوئی ایسا خاص فتویٰ نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے، اور جو استحاضہ ہے یہ ایک نفاس اور حیض کے خون سے ایک الگ خون ہوتا ہے، یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے کہ لیکوریا کی بیماری۔ یہ عورت کو جناب علی یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جب یہ ہڈیاں کمزور ہونے لگیں تو ان ہڈیوں کا ایک پانی نما نکلتا ہے، اسی کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور یہ استحاضہ ایک بیماری کا خون ہے، اور اس میں اس بیماری کے خون میں نہ ہی تو نماز معاف ہے اور نہ ہی روزہ معاف ہے۔ یہ سب سے پہلا قاعدہ کلیہ اس سبق کا یہ تھا۔